بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم اسم اور جملہ اسمیہ کی کامیابی کے ساتھ تکمیل کے بعد فعل کا آغاز کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل سے متعلقہ ضروری اصطلاحات کا مطالعہ کیا۔ ان اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے پچھلے لیکچر کو بار بار سنیں۔ جب تک آپ کو ان تمام اصطلاحات کی سمجھ نہیں آ جاتی، آپ اس لیکچر کو بار بار سنتے رہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا۔ آج سے ہم فعل ماضی معروف کا آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی معروف کی گردان کا مطالعہ کریں گے۔ یاد رہے، کوئی بھی فعل ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ فعل کا ہر صیغہ اپنے اندر فاعل بطور اسم ضمیر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی فاعل کے تبدیل ہونے سے فعل کا صیغہ بدل جاتا ہے۔ فعل کے صیغے میں فاعل جاننے کے لیے فعل کی گردان کا جاننا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ فعل کے صیغوں کو سمجھنے کے لیے ضمائر منفصل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ضمائر منفصل میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہے تو اس کورس کا سبق نمبر 17 سن لیں اور اسے یاد کر لیں۔ آج کے سبق میں ہم ان صیغوں کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ فعل ماضی معروف کی گردان 14 صیغوں پر مشتمل ہے۔ ہر صیغہ میں فاعل بطور اسم ضمیر موجود ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم ماضی معروف کی گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے غائب، دوسرا حصہ ہوگا حاضر اور تیسرا حصہ ہوگا متکلم۔ پہلے ہم غائب کے صیغوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غائب کے صیغوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا فاعل وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ انگریزی میں غائب کے لیے 3 الفاظ ہی، شی اور دے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں غائب کے 6 صیغے ہوں گے۔ فعل ماضی معروف کی گردان کا پہلا حصہ ہے غائب۔ اس کا پہلا صیغہ ہے فعل۔ فعل اپنے اندر ہوا کی ضمیر لیے ہوئے ہے۔ اس کا معنی ہے اس نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا فعل۔ اس کا اردو میں معنی ہے ان دو نے کیا۔ یہ صیغہ ہما کی ضمیر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگلا صیغہ ہوگا فعلوا۔ اس کا معنی ہوگا ان سب نے کیا۔ یہ صیغہ ہم کی ضمیر کا حامل ہے۔ اس صیغہ میں ہم بطور فاعل آتا ہے۔ اگلا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب۔ یہ صیغہ ہے فعلت۔ اس صیغہ میں ہیا بطور فاعل موجود ہے۔ اس کا معنی ہوگا اس مؤنث نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا فعلتا۔ اس کا معنی ہوگا ان دو نے کیا۔ یہ صیغہ ہما کی ضمیر اپنے اندر بطور فاعل لیے ہوئے ہے۔ اگلا صیغہ ہوگا جمع مؤنث غائب کا۔ یہ صیغہ ہے فعلنا۔ اس صیغہ میں ہنہ کی ضمیر بطور فاعل موجود ہے۔ اس کا معنی ہوگا ان سب نے کیا۔ غائب کے 6 صیغے ہوں گے: فعل،
واحد مذکر کا صیغہ ہوگا، فعلا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور فعلو یہ صیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا فعلت، اور تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا فعلتا، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا فعلنا۔ فعل ماضی معروف کی گردان میں غائب 6 صیغوں کا حامل ہے۔ فعل کے اس صیغہ پر غور کیجئے، یہ فعل ہے ضربا، اس فعل کا مادہ ہے ضاد، را اور با، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہوگا ہما، اس کا معنی ہوگا ان 2 مذکر نے مارا۔ اگلا فعل ہوگا صبرو، آپ بتائیں کہ اس فعل کا مادہ کیا ہے؟ جی بالکل، اس فعل کا مادہ ہوگا صاد، با اور را، یہ صیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا اور اس کا فاعل ہے ہم، اس کا معنی ہوگا ان سب نے صبر کیا۔ اگلا فعل ہوگا جعلنا، آپ جعلنا کا مادہ، صیغہ اور فاعل بتائیں۔ جی ہاں، جعلنا کا مادہ ہوگا جیم، عین اور لام، اور اس کا فاعل ہوگا ہنہ، اور یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ فعل ماضی معروف کی گردان کا اگلا حصہ ہے حاضر۔ حاضر کے لیے اردو میں تم یا آپ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں ایک لفظ یو کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں حاضر کے لیے 5 صیغے ہوں گے۔ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، یہ صیغہ ہوگا فعلتا، اس کا فاعل ہوگا انتا، اور اس کا معنی ہوگا تو نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا تثنیہ حاضر کا، یہ صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فاعل ہوگا انتما، یہ صیغہ ہوگا فعلتما، اور اس کا فاعل ہوگا انتما، اس کا معنی ہوگا تم 2 نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا فعلتم، اس کا فاعل ہوگا انتم، اور اس کا معنی ہوگا تم سب نے کیا، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا فعلتی۔ فعلتی میں انتی ضمیر بطور فاعل موجود ہے، اس کا معنی ہوگا تو مؤنث نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا جمع مؤنث حاضر کا، یہ صیغہ ہوگا فعلتن، اور انتن کی ضمیر اس صیغہ میں بطور فاعل موجود ہے اور اس کا معنی ہوگا تم سب مؤنث نے کیا۔ ایک فعل ہے خلقتا، اس کا معنی ہوگا تو نے پیدا کیا۔ اور اگلا فعل ہوگا ظلمتما، اس فعل کا مادہ ہوگا واو، لام اور میم، اور یہ صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر کا، اور اس کا معنی ہوگا تم دونوں نے ظلم کیا۔ اس صیغہ میں انتما کی ضمیر بطور فاعل موجود ہے۔ اگلا صیغہ ہے قرأتم، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، اور اس کا فاعل ہوگا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب نے پڑھا۔ اس گردان کا اگلا اور آخری حصہ ہوگا متکلم۔ اردو میں متکلم کے لیے 2 الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک میں اور ہم، اور اسی طرح سے
انگلش میں بھی متکلم کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آئی اور وی۔ بالکل اسی طرح سے عربی میں متکلم کے لیے فعل ماضی معروف کے دو صیغے ہوں گے۔ پہلا صیغہ ہوگا فعلتو، یہ صیغہ انا کی ضمیر اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کا معنی ہوگا میں نے کیا۔ اگلا صیغہ ہوگا تثنیہ اور جمع متکلم کا، یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوگا، یہ صیغہ ہوگا فعلنا، یہ صیغہ نحن کی ضمیر اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کا معنی ہے ہم نے کیا۔ متکلم کی دیگر مثالیں ہیں غفرنا، غین فا اور را اس فعل کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوگا ہم نے بخشا۔ اور اسی طرح سے اس کی اگلی مثال ہے خلقتو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں نے پیدا کیا۔ اگلا فعل ہے ذہبنا، آپ بتائیں آپ اس فعل کا مادہ اور صیغہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس گردان کو مکمل اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ اس گردان کو میں ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ مجھے امید ہے آپ فعل ماضی کے صیغوں اور ان کے بدلتے ہوئے فاعل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ فعل ماضی کی مذکورہ گردان کو ازبر یاد کیجئے، مختلف افعال اور ماضی معروف کے مختلف افعال کی مکمل گردان بنائیں۔ آپ جتنے زیادہ افعال کی گردان بنائیں گے آپ اسے اتنا ہی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فعل ماضی کی گردان کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد اس کے صیغوں کو سمجھیں اور اسے اچھی طرح سے یاد کیجئے اور مختلف افعال کی اس کے ساتھ مشق کیجئے۔ مزید فعل ماضی معروف کی گردان کی مشق حل کیجئے۔ یہ مشق حل کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز فعل ماضی معروف کی گردان کے تمام صیغوں کو سمجھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔